3 قسم کی دعائیں مستجابات ہیں، قبول کر لی گئی ہیں، ان میں شک ہے ہی نہیں کہ وہ رد ہوں۔ 3 قسم کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب دیکھو ہر بات جنتی سونے کے ساتھ لکھنے والی ہے۔ 3 قسم کی دعائیں رد ہی نہیں ہوتی۔ کون سی؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا۔ والد اب شرط ایمان کی ہے، مسلمان، والد مسلمان ہے، ولد بھی مسلمان ہے، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا اتنی قطعی دعا ہے، اور اگر وہ یہ حدیث سامنے رکھ کے کرے کہ سرکار فرما چکے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو رد ہوتی نہیں، لا شک فیہن، ان میں کوئی شک نہیں۔ اب دعائیں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت صاحب مل جائیں، استاد صاحب مل جائیں، پیر صاحب مل جائیں، اور یقیناً بزرگ ہستیوں سے دعا کرانے میں بڑے فائدے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ والد کی دعا کا قطعی کتنا فائدہ۔ والد، انسان کا والد، صرف والد ہونا یعنی مومن ہونے کے ساتھ والد ہونا شرط ہے، اگرچہ حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، محدث نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، ولی نہیں ہے، اگر ساتھ یہ بھی ہے پھر تو وارے نیارے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے، ایک سادہ والد کو بھی اپنے لیے رحمت کا دروازہ سمجھنا چاہیے، اور اولاد سمجھے کہ یہ جب تک زندہ ہے یہ کتنا ہمارے لیے مفید ہے، اور اس کی خدمت کر کے ہم کیا کچھ لے سکتے ہیں۔ اب وہ خوش ہو کے جب دعا دیتا ہے، ماں کا تو اپنا مقام ہے، لوگ عمومی طور پر والد کو معمولی سمجھتے ہیں، تو سرکار نے ان قطعی دعاؤں میں والد کا ذکر کیا، اور 3 دعائیں جن میں شک ہی نہیں کہ وہ رد ہوں، ان میں سے ایک دعا جو ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی اپنے ولد کے لیے دعا۔ یہ مومن کی 5 کی میں ہے۔ والد اب ویسے ایک تو نا کسی اور کے لیے مانگنا، باپ تو بیٹے کے لیے ویسے بھی مانگتا ہے، لیکن شریعت نے اس مومن کے لیے گھر میں ہی سب کچھ رکھا ہے۔ باہر کے مواقع تو علیحدہ ہیں کہ گیا ہے حرم شریف میں، گیا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہ دعا جا کے مانگ رہا ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر بھی بہت کچھ ہے کہ اپنے ابا جی کے پاس موجود ہے، ابا جی اس کے زندہ ہیں، تو یہ غنیمت سمجھے کہ ابھی اس کے لیے ایک مستقل کوٹا رحمت کا ہے، کہیں یہ دروازہ بند نہ ہو جائے قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے، تو یہ اپنے ابا جی کو راضی رکھے، ان کی دعائیں نکلتی رہیں اور وہ یقیناً قبول ہوتی رہیں۔ تو دعوت الوالد لولدہ۔ اب اس کے بعد یہ بھی یعنی جامعیت ہے اسلام کی کہ دوسری دعا کون سی ہے جو رد نہیں ہوتی؟ سرکار فرماتے ہیں شک ہی نہیں ہے کہ رد ہو، دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ قربان جائیں اسلام پہ، اس نے بندے کو کتنا نوازا ہے۔ بندے گھر سے نکلتے ہیں تو کہتے تنکوں سے بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مومن ہو اور کسی مقصد کے لیے گھر سے نکلا ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوٹا ہے، چونکہ اب یہ گھر میں نہیں، یہ مسافر ہے، یہ کئی مشکلات کا اس کو سامنا ہے، اور جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو رب کا پیار بڑھ جاتا ہے بندے سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا کوٹا، یہ جو مانگے میں اس کو دے دوں۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اور پھر دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ کوئی مظلوم نہ ہو، لیکن اسلام نے تو مظلوم کو بھی یہ نوازا ہے، دعوت المظلوم، اس پہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا قیامت کے دن بھی، اس ظلم کے لحاظ سے جب تک یہ مظلوم نہیں بخشے گا اللہ نہیں بخشے گا، لیکن ساتھ اس کی مظلومیت کو رب نے اس میں بھی رکھا کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس پہ سارے ظلم کر رہے ہیں، تو اس کو پھر یہ تو ویکینسی دے دو کہ اس کی جو کہے وہ قبول کر لی جائے، تو یہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ ایک وہ ہے جو زمانے کا ولی ہے، غوث ہے، پارشاہ ہے، اور مستجاب الدعوات ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس نے پارسائی بڑی کی ہے، اور یہ بیچارہ عام سا بندہ ہے مگر ایمرجنسی مظلوم ہو گیا ہے، اور مظلوم ہونے پر اللہ نے اس کو یہ کوٹا دے دیا کہ اب اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ حسن ہے سارا اسلام کی تعلیمات کا۔ کون سا ایسا دین ہے جہاں اس طرح کے اعزاز ملتے ہوں، اتنے ایوارڈ ملتے ہوں، اس انداز میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہو، اور اس انداز میں بلندیاں دی جاتی ہوں، جو بلندیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے عام زید عمر بکر سب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی انداز میں وہ بلندیاں عطا فرما رکھی ہیں۔